الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ القدر کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یعنی اس کے نازل ہونے کا سبب حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے 1000 سال مسلسل جہاد میں گزارے، ہر روز جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس پر تعجب ہوا۔ 1000 سال اس کی زندگی اور ہر روز جہاد کرتا رہا، کتنا اونچے مرتبے والا شخص ہے، کتنا عظیم الشان۔ اور کچھ حسرت بھی ہوئی کہ ہماری عمریں تو 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں اور اس نے 1000 سال جہاد میں گزارے، اس کا تو بہت اونچا مقام ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال اس شخص نے ایسے گزارے کہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا، دن کو جہاد میں جاتا تھا۔ تو صحابہ نے تعجب کیا۔ اس پر اللہ نے اس امت کو تسلی دینے کے لیے یہ سورۃ القدر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اس امت کو اللہ نے مبارک راتیں دی ہیں، مبارک دن دیے ہیں، اگر ان میں یہ اللہ کی عبادت کرے تو اس امت کا مؤمن وہ گزشتہ امتوں کے لوگوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کہاں سے اتارا؟ قرآن لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں یکبارگی اکٹھا آسمان دنیا پہ اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر قرآن مجید جو اترا
وہ 23 سالوں میں مکمل ہوا. تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل فرمایا. اور صرف قرآن نہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی ہیں. تورات، انجیل، زبور اور باقی جو صحیفے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئے وہ سب اللہ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمائے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کسی چیز کی عظمت اور بڑی شان بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تجھے کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کتنی عظیم الشان رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. اگر ایک آدمی 83 سال 4 مہینے لگاتار مسلسل اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور دوسرا آدمی صرف لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرے، تو فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر میں جس نے اللہ کی عبادت کی یہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے برابر ہے، بلکہ فرمایا اس سے بہتر ہے. اب بہتر کتنا ہے؟ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے دگنی ہے، 3 گنا زیادہ ہے، 4 گنا زیادہ ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کتنی بڑی شان والی ہے. اور اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے 3 معنی آتے ہیں. قدر کا پہلا معنی آتا ہے عظمت، مرتبہ. قدر مرتبہ. تو اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ رات بڑی مرتبے والی ہے، عظیم الشان ہے. دوسری وجہ کہ اس رات میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرے وہ بندہ عظیم الشان ہے، وہ اونچے مقام والا ہے. اور تیسری وجہ اس رات میں جو عبادت کی جائے وہ عبادت بڑی شان والی ہے. رات بھی بڑی شان والی، رات میں عبادت کرنے والا بھی بڑی شان والا. اس رات میں جو عبادت کی گئی وہ عبادت بھی بڑی شان والی. تو قدر کا ایک معنی تو یہ ہوا مرتبہ اور عظمت. اور قدر کا دوسرا معنی تقدیر. تقدیر کہتے ہیں، تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے. اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. بندوں کی پیدائش، ان کی موت، ان کی صحت، ان کی بیماری، ان کی غربت، ان کی راحت، ان کی تنگ دستی، ان کی خوشی، ان کا غم، سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے. لیکن اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، اللہ تعالی آئندہ سال لیلۃ القدر تک جتنے بھی کام ہونے والے ہیں، کوئی پیدا ہونے والا ہے، کوئی مرنے والا ہے، کسی کو خوشی ملنے والی ہے، کسی کو غم ملنے والا ہے، اور کسی کو فقر ملنے والا ہے، کسی کو مالداری ملنے والی ہے، یہ اللہ تعالی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ آئندہ سال تک فلاں آدمی مر جائے گا، اور فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، فلاں آدمی بیمار ہوگا، فلاں آدمی صحت مند ہوگا. تقدیر تو اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس رات میں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات میں ہمارے متعلق کیا فیصلہ اللہ نے فرمایا. آئندہ سال تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اگر رہے تو کیا صحت مند رہیں گے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم. اس لیے یہ رات اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے.
اور لفظ قدر کا تیسرا معنی تنگی، جیسے قرآن میں ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے، تو قدر کا معنی تنگی۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے سارے فرشتے تو زمین پر ہیں، لیکن لیلۃ القدر میں آسمانوں کے فرشتے، سدرۃ المنتہا کے فرشتے، وہ سب زمین پہ اتر جاتے ہیں ان لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سارے فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں، اس لیے زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں عبادت کیا کی جائے؟ نمازیں پڑھی جائیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں۔ جس کو لمبی لمبی سورتیں یاد ہیں وہ لمبی لمبی سورتیں پڑھے۔ نمازوں سے تھک جائیں تو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اگر اس سے بھی تھک جائیں تو قرآن مجید رکھ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اور اگر زبان سے ذکر سے تھک جائیں تو آنکھیں بند کر کے یہ دھیان میں لائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دل سے ذکر شروع کر دیں، دل کے اندر اللہ اللہ کرنے لگ جائیں۔ یہ مختلف صورتیں عبادت کی۔ اور لیلۃ القدر، اگلی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کیسے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا کے رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے رمضان کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر درمیان والے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر مل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے تاکہ صحابہ کو لیلۃ القدر بتا دیں کون سی رات ہے۔ 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے لیلۃ القدر کا علم دے دیا تھا کہ فلانی رات ہے، لیکن اور میں تمہیں بتانے کے لیے نکلا، لیکن 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم اٹھا دیا گیا۔ پہلے معلوم ہو چکی تھی کون سی رات ہے، اب اس کا علم اٹھا دیا گیا۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ اللہ کی رحمت کے چلے جانے کا سبب ہے، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، امید ہے کہ لیلۃ القدر کی تعیین کا علم جو اٹھا دیا گیا اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی۔ اور وہ خیر کیا ہے؟ مثلا ایک خیر تو یہ ہے، اگر لیلۃ القدر متعین ہوتی کہ مثلا 21ویں رات ہے، 21ویں شب ہے، تو اگر اس رات کو کوئی بیمار ہوتا اور کوئی کسی عذر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کر سکتا تو پورے سال اس کو حسرت ہوتی، افسوس ہوتا کہ لیلۃ القدر مجھ سے چھوٹ گئی۔ لیکن جب اللہ نے لیلۃ القدر کو 5 طاق راتوں میں چھپا کے رکھا، اگر ایک رات کوئی بیمار رہا اور عبادت نہ کر سکا تو اگلی رات کو پھر اللہ کی عبادت کر لے گا۔ یہ خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ اور دوسری خیر اس میں یہ ہے، اگر وہ رات متعین ہوتی تو ہر بندہ اسی رات اللہ کی عبادت کرتا، صرف ایک رات اللہ کی عبادت کرتے، باقی راتوں میں غفلت سے گزارتے اور سو جاتے۔
لیکن اللہ نے جو لیلۃ القدر کو مخفی رکھا، اب 5 راتیں مسلمان ایمان والے وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، یہ بھی خیر ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں اور مجھے محسوس ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کون سا عمل کروں، کون سا عمل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ دعا مانگو اللہ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پہلے چاہے نماز پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، لیکن جب تمہیں محسوس ہو گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، پھر ساری عبادتیں چھوڑ کر پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے پر اللہ کے انعامات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اسی لیے تو لیلۃ القدر میں اسی دعا کی تعلیم دی گئی کہ یہ دعا اللہ سے مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب لیلۃ القدر کو کیسے پہچانیں گے؟ تو بزرگان دین اور علماء کرام نے اپنے اپنے تجربے سے مختلف نشانیاں بتائی۔ کسی نے یہ نشانی بتائی کہ اس رات کو ہر چیز سجدے میں نظر آتی ہے، لیکن یہ ہر ایک کو نظر نہیں آ سکتی۔ کسی نے یہ نشانی بتائی کہ اس رات کو کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا۔ کسی نے یہ نشانی بتائی کہ اس رات کو روشنی ہوتی ہے، لیکن حدیث میں جو نشانی آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر گزر جائے تو اگلا دن جب شروع ہو جاتا ہے تو سورج کی شعاعیں مدھم ہوتی ہیں، سورج کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے فرشتے، بے حساب بے شمار فرشتے جو زمین پر آئے سلام کرنے کے لیے، وہ فرشتے دن کو اوپر جاتے ہیں طلوع فجر کے بعد، تو ان فرشتوں کے پروں کی وجہ سے سورج کی شعاعیں مدھم ہو جاتی ہیں۔ یہ نشانی ہے۔ اور ایک نشانی جو بندہ لیلۃ القدر کی رات ہی میں محسوس کر لیتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت میں لگا رہے، نماز میں، دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، اور اس کا دل اچانک نرم ہو جائے اور اس کا دل چاہے کہ میں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دوں، بس سمجھے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ روح جبریل امین کا نام ہے، روح القدس۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو، آسمان کے فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں، اور جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی عبادت میں لگے ہوتے ہیں تو یہ سارے فرشتے جبریل ان کو سلام کرتے ہیں۔ سلام من کل امر، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس رات سے لے کر آئندہ سال لیلۃ القدر کی رات تک جتنے واقعات ہوں گے تو ان کا علم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے، اور فرشتے وہ زمین پہ اتارتے ہیں، زمین کے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں۔ فرشتے سلام کرتے ہیں، پھر جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو جبریل سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ جو جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ القدر طلوع فجر تک ہے، پوری رات ہے۔ شروع کب سے ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے، اور کب تک رہتی ہے؟ طلوع فجر تک۔ اس میں مغرب کی نماز بھی آ گئی، مغرب کے بعد نوافل بھی آ گئے، عشاء کی نماز بھی آ گئی، فجر کی نماز بھی آ گئی، تہجد کی نماز بھی آ گئی، اور درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے اس میں
بندہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم ہو جائے وہ مکمل محروم ہے، کہ اللہ نے اتنی آسان سی عبادت رکھی ہے، آسان تھوڑے سے وقت کے لیے، اور اجر اللہ بہت عطا کرتے ہیں. تو اس لیے لیلۃ القدر کی رات یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتیں گھروں میں اپنے لیے انتظام کریں اللہ کی عبادت کا، اور مردوں کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات مسجدوں میں گزار دیں. یہ بازاروں کی نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آخری عشرے میں اور پھر راتوں میں، آخری عشرے میں اور راتوں میں مسلمان بازاروں کا رخ کرتے ہیں، بازار سجتے ہیں آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں، اور خریداری کرتے ہیں. کیا یہ خریداری پہلے نہیں ہو سکتی؟ یہ آخری عشرے کی راتیں مسجد میں گزارنے کی ہیں، بازاروں میں گھومنے کی نہیں ہے. تو ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں؟ وہ بازاروں میں چلے جاتے ہیں. اور ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی راتوں میں روڈوں پر اور گراؤنڈ میں لائٹیں لگا کر کرکٹ شروع کر دیتے ہیں، ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں. حالانکہ رمضان کے 20 دن جو گزر گئے اس میں رات کو کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. لیکن جب لیلۃ القدر کی راتیں شروع ہوتی ہیں آخری عشرے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ جگہ جگہ لائٹیں لگائی ہیں اور ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ ایک سازش ہے دشمنوں کی کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے کاٹا جائے، مسجدوں سے کاٹا جائے. کیا پہلے وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے کہ لیلۃ القدر ہی کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی برکت سے ہم کرکٹ میں ماہر ہو جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے؟ تو اس لیے تمام نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ مسجد میں گزاریں. بڑوں سے بھی گزارش یہ ہے کہ خریداری دن کو کریں، لیلۃ القدر کی راتیں مسجد میں گزاریں، رات کو خریداری نہ کریں. یہ معافی کی رات ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ مختلف حدیثوں میں ہے کہ 6 قسم کے لوگوں کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک وہ توبہ نہ کریں. لیلۃ القدر میں بھی ان کی معافی نہیں ہو سکتی. اگر ہم میں سے کوئی ان 6 قسم کے گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو توبہ کر لے. نمبر 1، الا لمشرکن، جو بندہ کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو، نبی کو، ولی کو، بزرگ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، حاجتیں مانگنے میں اس کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی صفتوں کو کسی غیر کے لیے ثابت کرے، اس مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. دوسرا، وقاتل النفس، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور اس کی توبہ کیا ہے کہ یا تو مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کر کے ان سے معافی مانگے، اور پھر 2 مہینے پے در پہ روزے بھی رکھے، یہ کفارہ ہے. نمبر 3، او مشاحن، مشاحن اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنے دلوں کو سب کے لیے صاف کر دیں، تمام مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دیں. جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. نمبر 4، مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور توبہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور چھوڑ دے شراب پینا، ویسے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، شراب کا عادی. نمبر 5،
قاطع رحم، صلہ رحمی توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ صلہ رحمی، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، قریب کے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، جس نے ان سے تعلق توڑا ہوا ہے بلا وجہ، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، ان سے معافی مانگے، تب اس کی مغفرت ہوگی۔ نمبر 6، عاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کی مغفرت لیلۃ القدر میں نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے، ان سے معافی مانگے، تب اس کی مغفرت ہوگی۔ تو طاق راتوں میں سے ایک رات گزر گئی، 21ویں شب گزر گئی، اب کل 23ویں شب ہے، اس کے بعد 25ویں، پھر 27ویں، پھر 29ویں۔ اس لیے یہ 4 راتیں باقی ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہر ملک کے اعتبار سے عید کا چاند مختلف ہوتا ہے، کسی ملک میں ایک دن پہلے نظر آتا ہے، کسی ملک میں ایک دن بعد میں نظر آتا ہے۔ رمضان کا چاند بھی مختلف ہوتا ہے، کسی ملک میں ایک دن پہلے نظر آتا ہے، کسی ملک میں ایک دن بعد میں نظر آتا ہے۔ تو جب رمضان کا چاند کسی ملک میں ایک دن پہلے نظر آیا تو ظاہر ہے کہ ان کی لیلۃ القدر ہم سے پہلے ہوگی، اور ہم نے چاند بعد میں دیکھا تو ہماری لیلۃ القدر اس کے بعد ہوگی۔ مثلا آج ہماری 22ویں شب ہے، کل 23ویں، کل کی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن سعودیہ وغیرہ میں آج 23ویں شب ہے، ان کی لیلۃ القدر آج ہے۔ تو اس لیے ہر ملک کے اعتبار سے اس کے چاند دیکھنے کا اعتبار ہوگا، اور اس چاند کے حساب سے طاق راتوں کا اعتبار ہوگا، اور اس کے اعتبار سے لیلۃ القدر ہوگی۔ تو لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دن کو اپنے کام کاج کر کے اپنے آپ کو فارغ کریں، رات جو ہے وہ مسجد میں گزاریں۔ آئندہ سال پتہ نہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو جو فرشتوں کے ذمے لگایا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام مرنے والوں کے فہرست میں ہو، ان کی لسٹ میں ہو، آئندہ سال ہم لیلۃ القدر کو نہ پا سکیں۔